اب جو قیدی 70 اللہ کے رسول کے یا صحابہ کے ہاتھ میں آ گئے، ان کے بارے میں کیا ہوا، کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ صحابہ کو بٹھایا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، بڑے نرم دل آدمی تھے، اس نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ، یہ ہمارے خون کے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں، اور ہم ان کو قتل کر کے کیا کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں ان سے فدیہ لیتے ہیں، ان کے جان کا یا ان کی آزادی کا جو ہوتا ہے نا جرمانہ یا عدالت لگاتی ہے، وہ جرمانہ لیتے ہیں چند پیسے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو مہاجر لوگ باہر سے آئے ہیں مکہ چھوڑ کر، وہ بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، نہ گھر ہے، ان کی مدد ہو جائے گی، اور ان پیسوں سے ہم اگلی جنگ کے لیے ہتھیار خرید لیں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس خوش اخلاقی کی وجہ سے یہ کل جا کر مکے میں جائیں گے، اور پھر آپ کا رحم ان کے دل میں آئے گا، آپ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے کل اگر یہ مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارے ہی بازو ثابت ہوں گے، تو ہمیں قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ بہت اچھا تھا، مسلمانوں کے مفاد میں تھا اور مسلمانوں کے حق میں تھا، کیونکہ مالی مدد بھی ہو رہی تھی، اور کریمانہ اخلاق کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، بڑا ہی کام ہو جائے گا۔ ویسے بھی آپ کا رعب ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ اب یہ جنگ کے لیے دوبارہ فوراً تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کا مشورہ اچھا تھا، لیکن حضرت عمر نے جو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ابوبکر کا مشورہ قطعاً پسند نہیں ہے، کیونکہ بڑا ہی نرم مشورہ دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جس کا رشتہ دار سامنے ہو قیدی کی صورت میں، اور ہم میں سے جو بھی اس کے رشتے میں قریب ہے، ہمیں تلواریں دے دیں، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے۔ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے فلاں کو قتل کروں، ابوبکر کو اجازت دے دیں کہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کرے، فلاں فلاں کو قتل کرے۔ حضرت رسول اللہ اس وقت تھوڑے سے رنگ جو ہے نا متغیر ہوا ہے، حضرت عمر کا جو مشورہ ہے پسند نہیں آیا، کیونکہ حضرت رسول اللہ کی جو دل تھی وہ بھی بڑی نرم تھی، حضرت ابوبکر کی طرف جھکاؤ تھا، تو حضرت عمر کو اس وقت کہا کہ بڑے سخت مشورے دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی، حضرت ابوبکر کی بات مانی، اسی کے اوپر عمل کیا، اور جو 70 قیدی تھے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور صحابہ کو کہا کہ ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا اور ان کے رہائش کا اچھی طرح سے انتظام کرنا۔ اب تو میدان جنگ نہیں ہے، اب تو ہتھیار ڈالے ہوئے مجبور لوگ ہیں آپ کے سامنے، ان کے ساتھ اب اخلاقی برتاؤ کرنا تمہارا اخلاقی فریضہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں جتنی بھی جنگیں لگی ہیں، اور تاریخ انسانیت میں کسی نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسے اچھے برتاؤ نہیں کیے جتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ قیدی جو بعد میں مسلمان ہوئے خود بتاتے ہیں کہ ہم جن صحابہ کے قید میں تھے، ان تمام صحابہ نے کیا کیا، خود تو کھجوریں کھا لیتے تھے لیکن روٹی ہمیں کھلاتے تھے، خود اچھا نہیں پہنتے تھے اور ہمیں اچھا پہناتے تھے، خود اچھے بستر پہ نہیں سوتے تھے، ہمارے لیے اچھے بستر کا انتظام کرتے تھے، خود اچھی رہائش میں نہیں رہتے تھے، ہمارے لیے اچھی رہائش کا انتظام کرتے تھے۔ یہ کریمانہ اخلاق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ جا کے جو ہے عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں، جو بغداد کے اوپر انہوں نے حملے کیے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیے ہیں، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابو غریب جیل میں جو عراقیوں کے ساتھ امریکیوں نے جو سلوک کیا ہے، اس کی جو فلمیں بنی ہیں آپ دیکھ لیں کیا سلوک کیا ہے انہوں نے۔ یعنی کتے چھوڑے جاتے تھے ان کے اوپر، ان کو کاٹ کاٹ کر مار دیں، چوہے چھوڑے جاتے تھے ان کے جسموں پر، یہ ان کے قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا۔ لیکن جو قیدی قید ہو کر آئے تھے اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس، بعد میں جب یہ واپس گئے ہیں فوراً مسلمان ہو گئے، ان کے کریمانہ اخلاق کو دیکھ کر، ان کے گھر کے اندر سنت رسول کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ مشورہ ہو گیا، یہ قیدی تقسیم ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں گھر سے واپس آیا مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت رسول اللہ بھی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر بھی رو رہے ہیں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی لیکن بتا نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ وجہ بتائیں تاکہ وہ وجہ سن کر میں بھی روں اگر رونے جیسی ہو، اگر نہیں بتاتے ہو تو پھر مجھے ابھی سے رونا آ رہا ہے آپ کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے درخت نہیں دیکھ رہے ہو، اتنا قریب اللہ کا عذاب آ گیا تھا کہ ہم نے جو فدیہ لینے کا مشورہ کیا نا، اس کے اوپر عمل کیا، اللہ کا غصہ اتنا بڑا تھا ہمارے اوپر کہ
اگر اللہ کا غصہ اس لیے تھا کہ تم نے عمر کا مشورہ کیوں نہیں مانا، اس لیے اللہ کا اتنا بڑا غصہ تھا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب میدان جنگ میں آپ کے خون کے جو پیاسے ہیں آپ کے گرفت میں آ جائیں اور پھر آپ جلدی جنگ بندی کر کے ان کو گرفتار کر لیں اور پھر ان کے لیے فدیہ لے لیں، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آپ مجھے پیارے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب کہیں پر بھی لانا نہیں چاہتا، میرا یہ وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے، جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہوا نہ ہوتا تو پھر یہ پوری وادی کے اندر میری آگ برستی۔ آپ نے عمر کا مشورہ نہیں مانا ہے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب لہجہ اختیار کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، تم نے تھوڑی سی دنیا کو دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، صحابہ کا قطن یہ نہیں تھا کہ ہم پیسے والے ہو جائیں، ان سے مال لوٹ لیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کل دنیا والے کیا کہیں گے کہ پیسے لے کر جنگ بند کر دی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، آخرت اسی صورت میں تمہارے حصے میں آ سکتی تھی جب ان کا اچھی طرح صفایا کرتے، ایک بندے کو بھی نہ چھوڑتے۔ گرفتاری کیا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے، اچھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کر رہے تھے، حضرت سعد بن معاذ، اور حضور نے جب یہ حکم دیا کہ آپ جنگ بند کر دیں اور گرفتاریاں شروع کر دیں، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رنگ ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، سخت غصے میں تھے اور کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ حضرت کا حکم تھا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے گرفتاریاں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ مجھے واقعی پسند نہیں ہے، جب یہ آ گئے ہیں آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اگر ان کو موقع مل جاتا تو یہ ہمیں چھوڑتے نہیں نا، تو ان کو قتل کر دیں سب کو، کیوں چھوڑتے ہیں ہم، جنہوں نے آپ کا جینا محال کر دیا تھا مکے میں اور مدینے میں بھی ہمیں جینے نہیں دیتے، اگر ان کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو پھر یہ کیا کریں گے ہمارے خلاف۔ تو دیکھیں حضرت سعد بن معاذ کا بھی مشورہ یہی تھا، حضرت عمر کا بھی مشورہ یہی تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام کیا ہے۔ لیکن اب اگلی باری کے لیے تنبیہ کر دی ہے کہ اگلی باری اچھی طرح سے جنگ کر کے میدان کو صاف کر کے پھر واپس آنا ہے، ایسا نہیں کہ جلدی سے گرفتاریاں شروع کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اپنے حضرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک تو میں نے آپ کو بتا دیا، صرف یہاں پر نہیں کہ اچھا سلوک ہوا ہے، بلکہ ایک جنگ ایسی آئی ہے جس میں 6000 قیدی حضرت کے وہاں پہ آئے ہیں، قید میں آئے ہیں، اور جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے شیمہ، وہ ان کی سفارش لے کر آئی ہیں کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دے، آپ نے ان کو قید کیوں کیا ہوا ہے؟ تو بہن کے احترام میں اللہ کے رسول نے نہ صرف ان سب کو آزاد کیا بلکہ مصر سے 6000 جوڑے کپڑوں کے صاف ستھرے وہ لے کر ان سب کو پہنائے ہیں اور پھر ان کو چھوڑا ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ دیکھیں، جہاد یہ ہوتا ہے، اصولوں پر ہوتا ہے، جب میدان میں تھے تو خوب جنگ، جب میدان چھوڑ دیا تو پھر جو انسانیت کا جو اخلاق ہوتا ہے، جو مجبور کے سامنے پیش آنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے رسول پیش آئے ہیں۔ تو قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو گیا، قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ یہی ہوا کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے، فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کو کہا کہ 4-4 ہزار سب کا کیا ہے، فدیہ ہے، 4-4 ہزار فدیہ جمع کرائیں، 4-4 ہزار درہم یہ جمع کرائیں اور آزاد ہوتے جائیں۔ اب بعض صحابہ الیاذ باللہ بعض لوگ ایسے تھے قیدیوں میں جن کے پاس 4000 درہم نہیں تھے، غریب تھے، ایسے آ گئے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور اس کے پاس مالی حیثیت بھی اچھی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے، اس کا فدیہ یہ ہے کہ میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھائے، اور جب میرے صحابہ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جان لیں گے اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں تعلیم کا شعور یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے تعلیم کو، لکھنے پڑھنے کو وہاں پر بھی اجاگر کیا ہے۔ تعلیم کے میدان میں کوئی پہل دنیا میں کسی نے اتنی نہیں کی جتنی اللہ کے رسول نے کی ہے۔ وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پہلا لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ اقرا کا معنی کیا ہے؟ پڑھ۔ تو تعلیم کو فروغ اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ الذی علم بالقلم، قلم کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ دنیا نہیں جانتی تھی، جزیرۃ العرب والوں کو کیا پتہ تھا کہ قلم کیا چیز ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے، لیکن وحی کے اس غار سے جو ہے، وحی کے ذریعے سے قلم اور تعلیم کو اللہ کے رسول نے فروغ دیا ہے، اور پھر یہاں پر
جب قیدیوں سے تھوڑا سا پڑھنے کا آپشن اللہ کے رسول کو نظر آیا تو لکھنے پڑھنے کو ترجیح دی۔ ایسا نہیں کہ آپ ایسے ہی پوری زندگی ہمارے پاس قید رہو، نہیں، میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو پھر آپ آزاد ہو۔ یعنی تمہاری آزادی جو ہے لکھنے پڑھنے کے ساتھ متعلق ہے، یہ اس کا کی قیمت ہے اور اس کا نعم البدل ہے۔ تو وہ تو آزاد ہو گئے، چند مہینوں کے بعد صحابہ نے سیکھ لیا ان سے لکھنا پڑھنا، وہ تو چلے گئے۔ عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی حضرت کے قید میں تھے۔ اب عباس کو کس نے گرفتار کیا؟ فرشتوں نے ہی گرفتار کر کے دیا ہے۔ ایسا ہوا کہ عباس خود کہتے ہیں کہ مجھے جو صحابی گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ قد میں بہت چھوٹے تھے، جسمانی لحاظ سے بڑے کمزور تھے۔ تو عباس نے بعض صحابہ کو کہا کہ اس بندے نے مجھے گرفتار تھوڑی کیا ہے، اور یہ مجھے گرفتار بھی کیسے کر سکتا تھا۔ عباس حضرت رسول اللہ کے چچا ہیں اور حضرت حمزہ کے ہم پلہ ہیں، وہ قد کے اونچے اور بڑے بہادر قسم کے انسان، وہ کسی کے گرفت میں آنے والے نہیں تھے۔ لیکن کیا ہے کہ فرشتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ باندھ لیا گیا، جب باندھ لیا گیا تو صحابی نے اچھی طرح سے اس کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا ہے۔ تو یہ حضرت عباس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دلی طور پر مسلمان تھے لیکن ابو جہل نے مجبور کیا تھا میدان بدر میں آنے کے لیے۔ تو سب کے سب قیدی وہاں پر اللہ کے رسول کے سامنے لائے گئے، رات ہوئی ہے، سارے قیدی ہاتھوں میں وہ بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں۔ تو رات کو دیر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے کراہنے لگے اور تھوڑے بہت آواز نکالنے لگے۔ تو اس وقت پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں ہیں کہ میرے چچا کو رسیوں سے باندھا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برابر دیکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ میرا چچا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو اور دوسروں کو کیا کرو، اچھی طرح باندھ لو۔ تو صحابہ کو کہا کہ میرے چچا کی جو رسی ہے اس کو تھوڑی ڈھیلی کر دو تاکہ یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکے، بھاگے گا تو نہیں۔ تو خیر یہی ہوا۔ دوسرے جو قیدی تھے ان سے 4-4 ہزار فدیہ لیا ہے، حضرت عباس سے ڈبل فدیہ لیا ہے، تاکہ تم غریب نہیں ہو، مالدار ہو، ڈبل فدیہ لیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے اور وہاں پر چھپایا ہوا ہے مکے میں، اور تمہاری بیوی بھی چھپانے میں ساتھ تھی تمہارے جب تم وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو خیر اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو یہ اعلان کر دیا کہ مکے میں اپنے قاصد دوڑاؤ، اپنے لوگ بھیجو، اور تمہارے جو وارث ہیں مکے والے وہ تمہارے لیے 4-4 ہزار فدیہ لائیں گے تو آپ آزاد ہو۔ تو سارے گئے وہاں پر فدیہ لے کر آئے ہیں۔ کسی نے 2000 فدیہ دیا وہ بھی اللہ کے رسول نے قبول کر لیا، کسی نے 500 فدیہ دیا وہ بھی قبول کر لیا، 1000 بھی فدیہ قبول کر لیا گیا۔